السلام علیکم دوستوں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے بہت سارے دوست جو ہے نا آپ کی طرح دوسرے کاروبار کرتے ہیں، اور کاروبار میں تو برکت ہے ہی، آپ کو پتہ ہے، اور کاروبار ہی سے جو ہے نا اصل میں خوشحالی آتی ہے۔ وہ کبھی کبھی کچھ جب پرابلم آتا ہے، جیسے آج کل ریسیشن آیا ہوا ہے، تو وہ پھر ایک سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں سر آپ اتنی جگہ پہ جاتے ہیں، آپ نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے، چترال سے لے کے ہرنائی تک اور لورا لائی تک، آپ یہ بتائیں کہ جناب ہم جو ریٹیلرز ہیں، ہم جو سپلائر ہیں، ہم عموماً دباؤ میں رہتے ہیں۔ دباؤ میں اس لیے رہتے ہیں کہ پورا ایک وہ لے کے پوری ایک شو روم لے کے چل رہے ہیں، یا ہم کالج ہم نے چلایا ہوا ہے، اسکول چلایا ہوا ہے، تو ایک تو ہمیں یہ ہے کہ ہم کسٹمر سے ڈیل کرتے ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہو کالج میں داخلے کے لیے، چاہے آپ جنریٹر بیچ رہے ہوں، چاہے کار بیچ رہے ہوں۔ ایک تو کہیں ہمیں خوف یہ ہوتا ہے کہ یار کسٹمر کہیں ہمارے ہاتھ سے سلپ نہ ہو جائے، تو ہمارے ہاتھ سے گیا تو پیسے تو گئے منافع بھی جائے گا، یعنی پیسے سے گئے سنا یہ کہ جو کاسٹ وہ دیتا وہ۔ دوسرا جو ہے ہمیں اپنے ٹارگیٹس پورے کرنے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی دباؤ ہوتا ہے۔ اور تیسرا وہ بھی ہوتا ہے جو روزانہ کا خرچہ آ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا مہینے کا خرچہ فرض کریں گا 3 لاکھ روپے کا صرف دکان کا خرچہ، تو روزانہ ہم نے 10,000 روپے جو ہے نا اس کی سیل کرنی ہے، تب جا کے تو ہم بریک ایون پوائنٹ پہ آئیں گے۔ تو یہ دباؤ ہر وقت ہم پہ ہوتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ پھر ہم بہت اچھی طریقے سے نیگوشیٹ نہیں کر پاتے۔ جب دباؤ ہوتا ہے نا تو ہم کسٹمر کے آگے وقت سے پہلے ہی ڈھیر ہو جاتے ہیں، اور کسٹمر کو اس کی مرضی سے چیز دے دیتے ہیں، ہماری پروفیٹیبلٹی جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو ہم کیا کریں ایسی چیز؟ میں کہا آپ اپنے کاروبار کے اندر سائنس بھی ڈالیں، اور سائنس یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یاد رکھیے گا، یو شوڈ ہیو دی کمانڈ آن سیلنگ یور پروڈکٹ۔ آپ کو اپنی پروڈکٹ جو بیچ رہے ہیں نا اس کے اوپر آپ کو ایج حاصل ہونا چاہیے، یعنی ایسا بنائیں آپ وہ ترکیب استعمال کریں کہ آپ کے لیے اپنی پروڈکٹ کو بیچنا آسان ہو جائے۔ کسٹمر آپ کے شو روم میں آ کے، آپ کے کالج میں آ کے، آپ کے ریسٹورنٹ میں آ کے کمفرٹ زون میں ہو۔ وہ کب ہوگا؟ وہ جب ہوگا جب آپ اس کے اوپر چھا جائیں گے محبت کے ساتھ۔ تو آپ کس طرح چھائیں محبت کے ساتھ؟ اس کے 5 جو ہے نا اسٹیپس ہیں، تو اس سے زیادہ لیکن اس 5 میں آپ سارے کے سارے کور کر لیں گے۔ پہلا تو یہ ہے کہ برڈس آئی آن کسٹمر ارائیول۔ عمومی طور پہ مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں، یہ الیکٹرانکس کی مارکیٹ ہے، یہ جوتوں کی مارکیٹ ہے، یہ جنریٹرس کی مارکیٹ ہے، یہ سینیٹری کی مارکیٹ ہے، یہاں بہت سارے اس روڈ کے اوپر اسکولز ہیں، تو آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی مارکیٹس بنی ہوئی ہیں۔ ہم ابھی انہی کا ذکر کرتے ہیں لیکن سب پہ اپلیکیبل ہوتا ہے۔ کسٹمر نے جو کیمرے لگا رکھے ہیں خالی چوروں کو دیکھنے کے لیے نہیں لگائے ہوئے، اسے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون سپلائر نے، ریٹیلر نے، شو روم والے جو کیمرے لگائے ہوئے ہیں وہ اس پہ لگائے ہوئے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ یار مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے۔ تو آپ کیا ہے کہ کسٹمر فرض کریں میں آپ کی دکان پہ آتا ہوں، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ میں 3 دکانیں یا 3 شو روم دیکھ کے اوپر آپ کے اوپر آیا ہوں، تو آپ نے برڈس آئی رکھی ہوئی ہے، آپ کو یہی پتہ ہے کہ میرے ساتھ میری فیملی بھی موجود ہے، یا میں اکیلا ہوں، یا میرے دوست ہیں، میں نے گاڑی کہاں کھڑی کر کی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں گاڑی کی پارکنگ سے، حلیے سے، موٹر سائیکل پہ آنے سے، ساری چیزوں سے آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے، تھوڑی سی مارکیٹ انٹیلیجنس کرنی پڑے گی کہ کسٹمر آ جو رہا ہے یہ پہلی مرتبہ آپ کے پاس آ رہا ہے یا کسی اور کے پاس ہوتے ہوئے آ رہا ہے، اس کو کتنا علم، پروڈکٹ نالج کتنی ہے، اس کو برانڈ نالج کتنی ہے، ساری چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو آپ اپنے ہتھیار زیادہ اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں گے۔ دوسرا ہے وارم ویلکم، آگے بڑھ کے اس کے کریں۔ اکثر کیا ہوتا ہے ہمارے جو شو روم والے یا دکان والے ہوتے ہیں نا وہ انتظار کرتے ہیں کسٹمر ان کے پاس پہنچے، آپ اس کا جو ہے استقبال کریں اور بہت اچھا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تو آج کل ویلکم ڈرنکس بھی دیتے ہیں، آتے ہی اس کے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک یا جوس منگا لیتے ہیں، تو کسٹمر آدھا ڈھیر جو ہے نا وہ یہیں جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ اس کو پروڈکٹ دکھائیں، اگر لیکن یہ اسپیشلٹی یا شاپنگ گڈس ہونے کا ضروری ہے۔ کپڑا دیکھ رہا ہے کپڑا دکھائیں، جوتے دیکھ رہا ہے جوتا دکھائیں، جنریٹر دیکھ رہا ہے، موٹر سائیکل دیکھ رہا ہے، کار دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو بھی دیکھ رہا ہے، فلیٹ دیکھ رہا ہے، جو ہے آپ کو دکھائیں، اور ساتھ ساتھ آپ اس کے فیچر اور بینیفٹس بتاتے چلے جائیں، اور ساتھ ساتھ جو پروڈکٹ آپ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی تعریفیں کرتے چلے جائیں۔ چوتھا ہے انگیج کسٹمر۔ بڑا اچھا ایک محاورہ ہے کہ جب تک سیل مین کی زبان چلتی رہتی ہے اس وقت تک کسٹمر کا دماغ نہیں چلتا، صحیح ہے؟ لہٰذا آپ اپنی سیل مین کی یعنی جو زبان ہے وہ چلنے دیجیے گا، آپ اسے پروڈکٹ دکھانے کے درمیان میں انگیج کریں کہ اس کی اصل میں ضرورت ہے کیا، پھر اس سے دکھانے کہ کیا اگر اس نے فرض کریں موٹر سائیکل لینی ہے تو دیکھیں کس جگہ رہتا ہے،
वहाँ कोई رشتہ داری کو ریلیشن شپ نکالنے ہو سکتا ہے، اس کے کزن نے آپ سے موٹر سائیکل لی ہو، اس کے محلے دار نے کسی نے آپ سے موٹر سائیکل لی ہو. پھر یہ دیکھیں بنیادی طور پہ کہیں کمزور پچ پہ تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں کہ موٹر سائیکل 90,000 روپے کی ہے اور اس کے پاس 80,000 10,000 ادھار دے، تو پھر اس کی نیگوسیشنز کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوگی مختلف ہوں گی. یہ بھی دیکھیں کہ اصل خریدار اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. اگر اس نے اپنے بیٹے کے لیے لینی ہے تو بیٹا ہر صورت میں لے کے جائے گا، کیونکہ اپنے دوستوں سے کہہ کے آیا ہے کہ میں آج ابو کے ساتھ موٹر سائیکل لینے جا رہا ہوں. پھر تو اس کی کمزوری آپ کے ہاتھ میں آ گئی کہ آپ نے بیٹے کو ایڈریس کرنا ہے اور اس کو آج آپ نے جو نا وہ جو مارکیٹ میں کہتے ہیں ٹوپی پہنانی ہے، یعنی بیٹے کو موٹر سائیکل بیچنی ہے. یہ بھی دیکھنا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کو پروڈکٹ کا کتنا علم ہے. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے ساتھ ساتھ کہ کہیں برانڈ کو لائل تو نہیں ہے. یہ جو موٹر سائیکلوں کی 50 کمپنی ہے، اس میں کوئی خاص کمپنی تو نہیں ہے جس کی موٹر سائیکل لے کے نکلا تو جو آپ باقی پہ جو محنت کر رہے ہیں وہ بیکار جائے گی. وہ آخر میں کہے گا مجھے تو فلاں موٹر سائیکل چاہیے. لہٰذا آپ نے اس عرصے میں یہ بھی اس سے معلوم کرنا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کو ارجنسی ہے، آج ہی چاہیے، اسی ہفتے ہی چاہیے، یا وہ اس کی نیڈ ہے، ابھی سارا کام کرنا ہے. اگر اس کی نیڈ ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کو انگیج کر کے رکھنا ہے. تو پہلا کیا تھا؟ برڈس آئی آن کسٹمر ارائیول. دوسرا ہے وارم ویلکم، اس کو ریسپیکٹ دینا. تیسرا ہے شو پروڈکٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ کمپٹیٹرز بھی سارے بتاتے چلیں. اگلا ہے انگیج کسٹمر، جو ہم نے کر لیا. تو اس کے اندر جو انرجی بن رہی تھی نا، جو بنتی رہتی ہے، جو توانائی بن رہی تھی، اس کو بھی تو کہیں باہر نکلنے کا موقع دیا جائے نا. آپ نے اس کو پچھلے 6-7 منٹ سے انگیج کیا ہوا ہے. تو آپ کیا کریں، پھر اس کو وقفہ کر کے اس کو بولیں ہاں بھائی آپ کو کچھ کہنا ہے، تو دیکھیے گا کہ وہ موسٹلی چیزیں آپ کے فیور میں لے کے آئے گا. پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جب تک سیل مین کی زبان چلتی ہے اس وقت تک کسٹمر کا دماغ خاموش رہتا ہے. اب اس کا دماغ چلنا شروع ہوگا، لیکن آپ نے زیادہ وقفہ بڑھانا ہی نہیں ہے. آپ نے فٹافٹ کوٹ کر دینی ہے پرائس. آپ نے کہا یہ جو جناب جنریٹر ہے نا، یہ 1,50,000 کا ہے. یا یہ جو جناب یہ جو آپ فلیٹ بک کرانے آئے ہیں، یہ جو ہے فلیٹ جو ہے وہ یہ 40 لاکھ روپے کا ہے، اور قسط جو ہے نا اس کی 50,000 روپے مہینے کی ہے. اور یہ جو آپ فلاں چیز لینے آئے ہیں، ٹی وی لینے آئے ہیں، یہ جناب یہ 1.5 لاکھ روپے کا ہے. تو اسی طریقے سے شکر ہے. تو آپ کیا کریں، آپ اپنی جو پرائس ہے اس کی وہ کوٹ کر دیں. آپ نے پرائس جب کوٹ کر دی، اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ کریں. اگر وہ کنوینس ہو گیا 100% تو آپ کو کہے گا کہ پیک کر دیں. اور اگر کنوینس نہیں ہوگا تو وہ آپ سے تھوڑا سا ریکویسٹ کرے گا کہ اس کو ڈسکاؤنٹ کریں. کوشش کریں ڈسکاؤنٹ کبھی پہلی دفعہ مت کیا کریں. ڈسکاؤنٹ کرنے سے پہلے وہ چیزیں جو آپ کے پاس مفت میں آئی ہوئی ہیں نا، کمپنی کی طرف سے جو گیو اویز ہوتے ہیں، وہ دیں اس کو. وہ بھی تو پیسے ہی ہیں نا. مثال کے طور پہ کوئی گفٹ آیا ہوا ہے کسی کمپنی کی طرف سے، کوئی جو ہے کوئی کیلنڈر ہے، کوئی ڈائریز ہیں، کوئی اور کوئی پین پینسل آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس. تو یہ سارے کرنے کے ساتھ پھر آپ سے دیکھیں. لیکن پھر بھی اگر وہ مطمئن نہ ہو تو تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ کر کے آپ اپنے سیل مین سے بغیر اس کی طرف کنسلٹ کیے کہہ دیں بھائی پیک کر دیں. یہ سارے دباؤ ہیں. ہمارے ایک دوست ہے، وہ جب کسٹمر سے ڈیل کرتے تھے نا، اسی کے درمیان میں کہتے ہیں ان کو پسند آ گیا ہے آپ پیک کر دیں. آپ یقین کریں 50 لوگ ان کی نفی کرتے ہی نہیں تھے. وہ دباؤ میں ہوتے تھے، یار اتنا بڑا آدمی، اتنی بڑے شو روم کا مالک ہے، یہ کہہ رہا تھا چلو مان لو یار کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا. امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع ہمیشہ کی طرح پسند آیا ہوگا. ان لوگوں کو ضرور بھیجیں کہ جو بنیادی طور پہ کاروبار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کے دوست احباب فیملی ممبرس کاروبار کر رہے ہیں، ان کو اس میں ضرور ٹپس ملیں گے. اپنا اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم.